يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا، جس کو ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ قرآن کریم جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اور اس دنیا کے اندر ہر انسان کا انسان سے ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کے ناطے انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بھی بسر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ تعامل اس رشتہ کو نبھا لے. ایسے ہی اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے بھی ایک رشتہ ہے، اور اتنا انوکھا اور اتنا پیارا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں. اتنا مقدس اور مبارک رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت جگہ پہ بار اس رشتے کو انسانوں کے درمیان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا اور بتلایا. اسی میں سے ایک رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، جس کو میں نے خطبے کے اندر پڑھا. قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورہ تحریم، اسی کی یہ 6 آیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو بخوبی ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح فرما ہے. کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، لیکن اللہ نے جب پکارا تو اس رشتے کو ادا کیا. اس کی مثال پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ ہے میرا اور میرے والد کے درمیان، اور میرے والد کبھی بلا لے کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، کبھی نام لے کے بلا لے کہ اسماعیل ادھر آ جاؤ، تو دونوں کے اندر فرق ہو گیا. اگر اسماعیل کہہ کے بلا رہا تو اس رشتے کے اندر اتنی لچک نظر نہیں آتی، لیکن اگر بیٹا کہہ کے بلا رہا ہے تو لوگوں کے اندر سمجھ میں آتا کہ اس کے درمیان، اس دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے. اگر آپ مجھے میرا نام لے کر بلائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی دونوں ہو سکتا ہے جاننے والے پہچاننے والے ہو. لیکن جب لفظ بیٹا کا لفظ آ گیا کہ بیٹے ادھر سنو، تو فوراً لوگوں کے درمیان ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے. تو اللہ نے یہی رشتہ قرآن کریم کے اندر بندوں کے درمیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کس کے اوپر ایمان لائے؟ اللہ کے اوپر ایمان لائے. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم، اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس پر تم خود آمادہ ہو. پہلے اس چیز کو کرنے سے پہلے وہ چیز تمہارے اندر خود پائی جائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم، عربی کا لفظ ہے قو کے معنی آتے ہیں بچنے کے لیے، اور انفسکم اپنے آپ کو. دونوں کو ملا کے عبارت کا ترجمہ یہ ہوا کہ قوا انفسکم، کہ بچو اپنے آپ. کس سے بچنا ہے؟ اللہ کس سے
جو تمہارے ماتحت کے اندر ہے، تم گھر کے ذمہ دار ہو اور تمہارے ماتحت کے اندر جو پریوار تمہارا چل رہا ہے اس کو بچاؤ۔ آخر اللہ یہ حکم دے رہا ہے بچنے کے لیے، تو کس سے بچنا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو ہوگی جس سے بچنے کے لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگے اللہ واضح کر دیا کہ تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے اور کس سے بچنا ہے؟ آگ سے۔ اور کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے بچنے کی بھی تاکید کر رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے اور یہ سمجھا بھی رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے رسول کے اوپر ایمان لائے، پہلے اپنے آپ کو بچو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اور مزید تاکید کر کے ارشاد فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن، لکڑی جب سلگاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی لکڑی دی جاتی ہے، موٹی لکڑی رہتی ہے تو جلدی اس میں آگ پکڑ لے، اس کو ایندھن کہا جاتا ہے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اللہ قادر مطلق تھے، کہہ سکتے تھے مخلوق تو بے شمار ہے، اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے، وہ بہت ساری مخلوقیں ہمارے آنکھ سے اوجھل ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، نہ دیکھے ہیں، کان سنا بھی ہوگا نہیں بھی سنا ہوگا۔ اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اور پتھر کو ذکر کیا۔ اس کا بھی مقصد ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوقوں میں اللہ نے انسان کو سب سے اشرف مخلوق بنایا۔ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، اس کو بوجھ دی ہے، اچھے برے پرکھنے کی طاقت دی ہے، اور اللہ نے اس کو ایک دماغ دیا ہے جس سے وہ اچھے برے کو پہچان کر سکتا ہے، اور مخلوق کے اندر یہ چیز پائی لے جاتی ہے۔ کام تو کرتا ہے وہ لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، کام تو کرتا ہے وہ لیکن جانتا نہیں ہے، کام تو کرتا ہے وہ لیکن مانتا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ساری صفتوں کا مجسمہ انسان کے اندر بنایا ہے کہ اس کے اندر ماننے کی بھی صفت ہے، اس کے اندر جاننے کی بھی صفت ہے، اس کے اندر سمجھنے کی بھی صفت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مخلوق کو ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے سب سے بہتر مخلوق اگر کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا، اور اللہ خود حکم فرما رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر بہت مضبوط چیز ہے لیکن انسان اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ آخر پتھر کو کون توڑتا ہے؟ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن ہم سے جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی امت کو اللہ نے ایسی طاقت عنایت فرمائی تھی، قوم عاد علیہ السلام کی قوم کو اور اس کی امت کو، کہ وہ ناخنوں سے تراش کے پتھر کا اندر اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اور ہماری زندگی کیا ہے؟ 400 سال میں وہ جا کے بالغ ہوا کرتے تھے، اتنی لمبی زندگی کی تھی اور اللہ نے اتنی طاقت عنایت فرمائی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے انسان ہے، اور انسان تابع ہو، انسان جو ہے اپنے قبضہ میں پتھر کو کر لیتا ہے، تو پھر پتھر کا حکم دیا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے علیہا ملائکۃ غلاظ، اللہ نے ایک سخت جملہ کہا کہ اس کے اوپر متعین ہے ایک ایسے فرشتے جو غلیظ ہے، خود تو ہے ایک دم کھانے والے ہیں، اور آگے نے کہا کہ جو سخت بھی ہے، اس کے مزاج کے اندر سختی اللہ نے رکھی ہے، اور جو جانور کے دل کے اندر جیسے شیر ہے، شیر کے اندر ایک سختی پن ہے، وہ اچھے برے کو تمیز نہیں کرتا ہے، وہ انسان کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے پھاڑ کر چیر کر کھانا ہے، پیٹ کو بھرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اس چیز کے اوپر ایک ایسے فرشتے کو متعین کر دیا جس کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جس کو اللہ نے اس کا حکم دیا کرنے کو وہ بالکل کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے اس کام کے لیے اس کو متعین کر رکھا ہے، وہ اس کام کو پورے ادا کرتے ہیں، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے
مخاطب کر کے اور پیار والے جملے کے اندر ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے. اب ہم اور آپ خود مطالبہ کر لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ان کی کتاب قرآن کریم کے اوپر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اقرار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. ذرا ہم سوچیں کہ جس چیز کے ہم اقرار کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے، پھر اس کی تاکید بھی کر رہا ہے کہ بچنا بھی ہے جہنم کی آگ سے. اور در حقیقت یہ ہے، یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی، یہ آیت ایک تربیت کی نسبت سے ہوتی ہے کہ تربیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، اپنی بھی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے اور اپنے اولاد کی بھی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، اپنے ماتحتوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے خطبہ کے اندر پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر جتنا بھی بچہ ہے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی سماج کے اندر پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. ابواہ ان کے والدین یا جس کے درمیان وہ رہتا ہے وہ اس کو جس طریقے سے چاہے موڑ لے. اگر یہودی ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے، اگر وہ نصرانی ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، اگر وہ مجوسی ہے تو مجوسی بن جاتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں جس کا ماننے والا رہتا ہے، بچہ جیسے اپنے والدین کو یا جس کے درمیان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے جس ماحول کے اندر کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اسی کے اندر ڈھل جاتا ہے. لیکن حقیقت کے طور پہ وہ بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر بھی فطرت اسلام پیدا کی ہے اور ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتلایا. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے گزرے. اور ایک اور اللہ والے گزرے ہیں، حضرت خواجہ بختیار فرید الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کاکی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں روٹی کے. ان کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. حضرت فرید الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بہت عجیب و غریب تھا. اللہ نے ان کے والدین کو بہت عمر میں جا کے ایک اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم سب صاحب اولاد ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اولاد کی محبت دل کے اندر کیا ہوتی ہے. ہر شخص جانتا ہے اولاد کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں باپ کے دل سے اس کی محبت نہیں نکلتی. اولاد کے دل سے نکل جائے لیکن ماں باپ کے دل سے محبت نہیں نکلتی ہے. تو دونوں میاں بیوی نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھیے، دونوں نیک بھی تھے کہ اللہ نے جو پھول عنایت فرمایا ہے، اس پھول کی تربیت ایسی کرنی ہے جو آگے چل کر اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے کوئی ایسا کام لے لے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جو ان کے والد محترم کا سایہ سر سے ہٹ گیا. اب بیچاری بیوہ ماں رہ گئی. اب وہ دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، جب بڑے ہو گئے کچھ 3 یا 4 سال کے ہو گئے تو اب ان کی پرورش کا سلسلہ چالو ہو گیا. جب بولنے لگے، اب بھوک لگتی تھی تو ماں سے بولتے تھے امی مجھے یہ چیز کھانا. ہمارا بچہ بھی بولتا ہے، جب بولنے والا ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ نے یہ تربیت کی کہ بیٹا دیکھو، کوئی چیز مانگنا ہو نا تو مجھ سے مت مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ دے گا، اللہ دینے والے ہیں. وہ معصوم سا بچہ تھا. اب کوئی بھی چیز جلدی بچے کو پکڑنے میں نہیں آتی، لیکن جب اس کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا. کچھ روز ایسے ہی گزرا، بچے اپنے عادت کے مطابق اپنے والدہ سے مانگتے رہے. والدہ نے کہا کہ بھائی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. بیٹا مجھ سے نہیں مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو. ایک روز اس بچے نے پوچھ لیا کہ اماں اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ بولے بیٹا مجھے دیکھتے نہیں ہو میں کیسے مانگتی ہوں اللہ سے. مصلی بچھاؤ اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے مانگو. اب وہ بیچارے کو جب بھوک لگتی تھی اس طریقے سے مصلی بچھاتے تھے اور وہ کم سن عمر کے اندر، اور وہ بس امی کو دیکھتا تھا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہوئے، بس وہ بھی مانگنے لگتا تھا.
والدہ بھی بڑی نیک تھی اور بڑی ہوشیار تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ چپکے سے کچھ بنا کے کھانے والی چیز کہیں چھپا کے رکھ دیتی تھی. اب بچہ کہا امی میں نے اللہ سے مانگا لیکن اللہ ہمیں دیے کہاں؟ بولے امی بولی کہ بیٹا اللہ ایسے نہیں دیتے ہیں. مانگنے کے بعد اللہ نے کہا کہ کچھ محنت بھی کرو, کچھ ہاتھ پاؤں بھی مارا کرو. دیکھو بیٹا گھر کے اندر ادھر ادھر دیکھو اللہ کہیں دیا ہوگا. اب وہ بچہ ڈھونڈنے لگتا اور آسان جگہ پہ ایک تاک بنا ہوا تھا, اس تاک کے اندر وہ چھپا کے رکھ دیتے. ایک دن کا معاملہ ہوا, گئے وہ بچہ گیا ڈھونڈا تو مل گیا. اب روزانہ وہ بچہ اسی طریقے سے جب جب اس کو بھوک لگتی مصلی بچھاتا اور بس یوں ہاتھ اٹھاتا. کیا پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا ان کا معاملہ, رب کا معاملہ. لیکن والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ہاتھ اٹھاتا تھا, بس اللہ سے مانگتا تھا. اور ان کی والدہ کبھی اس تاک کے اوپر کبھی اس تاک کے اوپر اس طریقے سے چھپا کر رکھ دیتی. اب ان کا مزاج بن گیا. اب والدہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو مکتب میں ڈال دیا گیا پڑھنے کے لیے, مدرسہ کے اندر. وہ بیچارہ پڑھنے کے لیے خواجہ فخرالدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے چلے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ رشتہ دار کے اندر شادی تھی. والدہ بھی سوچی موقع بہت اچھا ہے, چلی جاتی ہوں رشتہ دار کے اندر, مل مال کے چلی آؤں گی جب تک میرا بچہ بھی پڑھ کے چلا آئے گا. اب معاملہ یوں ہوا کہ والدہ جب شادی کے اندر رشتہ دار کے یہاں گئی تو اب اس کے اندر گھل مل گئی اور ذہن سے بات نکل گئی کہ ہمیں کرنا کیا. جب کافی وقت گزر گیا اچانک وہ ٹائم دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کو اس بات کا خیال آیا کہ میرا بچہ مدرسہ سے آ گیا ہوگا, پڑھ کے آ گیا ہوگا, اب تو وہ کھانا مانگے گا اور تو میں بنا کے رکھی نہیں ہوں. اگر اس کا معاملہ کھانا نہیں ملا, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ والدہ کہی تھی کہ ہم اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. اللہ تو دیتا نہیں تھا, میں بنا کے رکھ دیتی تھی بس اس کا یقین جمانے کے لیے کہ اللہ کے اوپر کہ بیٹا اس طریقے سے کرنے سے اللہ عنایت فرماتا ہے, اللہ دیتا ہے. وہ فوراً اس فکر کے اندر گھر سے نکلی. رشتہ دار وغیرہ بھی پوچھنے لگے کیا ہوا کیوں جا رہی؟ بولے بس ایک ضروری کام یاد آ گیا. اب ان کی والدہ راستے سے جب گھر سے نکلی اور راستے پر پورے راستہ یہی دعا کرتے گئی کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو سیدھے راستے پہ اور آپ کے اوپر یقین جمانے کے لیے اس بات کی تاکید کی تھی. تو جانتا ہے تیرا معاملہ ہے میرا معاملہ ہے, تو دیتا نہیں تھا, میں تو کھانا بنا کے رکھتی تھی. اگر آج خدا نہ خواستہ اس بچے کو روٹی نہیں ملی یا کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ملی تو ہو سکتا ہے کہ بچے کا یقین آپ پہ سے اٹھ جائے. وہ والدہ دعا کرتی ہوئی جا رہی تھی راستے میں. جب گھر پہنچی دروازہ کھولی تو دیکھا بچہ آرام سے سو رہا ہے. فوراً والدہ اپنے عادت کے مطابق روٹی بنائی اور پھر اسی تاک میں رکھ دی. جا کے بچے کو اٹھائی, بیٹا اٹھو کھانا نہیں کھاؤ گے؟ بولا امی کھانا تو آج میں کھا لیا. امی آج تو میں کھانا کھا لیا ہوں. بولے بیٹا کہاں سے کھائے, کیسے کھائے؟ بولے امی بس آپ جو طریقہ بتلائے تھے وہی طریقہ کے مطابق ہم نے عمل کیا, مصلی بچھایا, اللہ سے ہاتھ اٹھایا اور ڈھونڈا وہاں پہ جا کے. امی آج تو مزے کی بات یہ ہے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, مصلی اٹھایا اور بستر کے اوپر گیا تو دیکھا کھانا رکھا ہوا تھا. اور امی آج بتاؤں کھانے کے اندر وہ مزہ آیا کہ خدا کی قسم آج تک مزہ کبھی نہیں آیا. فوراً والدہ سجدے میں گر گئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری آج عزت کی لاج رکھ لی اور اس بچے کا یقین اپنے اوپر جمائے رکھا. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمارے اندر بھی اولاد ہے, ہم بھی کسی اولاد کے ماں باپ ہیں. کیا ہماری اولاد کے اندر ایسی تربیت ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران جا رہی ہے, ہمارے اولاد کے کلمے درست نہیں ہے. ارے اولاد کی تو جانے دیجیے بات, ہمارا اور آپ کا کلمہ درست نہیں ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے نماز درست نہیں ہے. نہ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, نہ نماز میں کے اندر کیا چیز پڑھی جاتی ہے, نہ اس کے فرائض ہم کے واجبات یاد ہے, نہ ان کے واجبات ہمیں معلوم ہے. بس یوں نے ہم نے دیکھ لیا اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے, بس پڑھنا. کیا اللہ نے اسی لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا؟ کہ اللہ نے جو جملہ قرآن کریم کے اندر جو آیت ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کیا اسی لیے کیا کہ کیا یہ ہماری عبادت جہنم کی آگ سے ہمیں بچا سکتی ہے؟
کیا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے؟ میرے بھائی آپ نماز پڑھ رہے، یقیناً آپ نمازی ہیں، کیا آپ کے اولاد، کیا آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے ماتحت والے، کیا وہ نمازی ہے؟ کیا وہ اللہ کے حکم کو ادا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم بچ نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے دوسرا نقشہ کھینچا، 30ویں پارے کی آیت ہے، سورہ عبس وتولی کی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اے لوگوں یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ جس اولاد کو تم محبت سے پال رہے ہو، جس اولاد کو تم دل و جان سے اپنے دل کے اندر بسا رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اولاد ہمیں بچائے گی اور اس دنیا کے اندر ہمیں جو ہے سکون و آرام دے گی، یاد رکھنا جس اولاد کو تم بچا رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بچا رہے ہو، وہ اولاد اس دنیا کے اندر بھی دھتکارے گی، اور قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہمارے والد بھی ہمارے پاس آئیں گے تو میرا بیٹا عالم ہے، لوگوں کے درمیان تقریر کیا کرتا تھا، بڑا نماز پڑھا کرتا تھا، دیکھے گا کہ بیٹا میرا آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارے ابو آ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ جیسے ہی قرآن نے نقشہ کھینچا، لوگوں یاد رکھ لو اس بات کو اور دھیان میں رکھ لو اس نقشے کو کہ ہم بھی اس دن اپنے والد سے بھاگ جائیں گے اور خود والد سے کہیں گے، ابو پکاریں گے کہ بیٹا تو دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا، ہم بھی کہیں گے ابو جو نیکی آپ کی ہے وہ نیکی آپ ہمیں دے دیجیے۔ جب ہماری نیکی کام کم پڑ جائے گی اور ہماری آپ کی تو جانے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان اور قیامت کا منظر ایسا منظر رہے گا کہ انسانوں کو جانے دو، نبی بھی پناہ مانگیں گے، نبی بھی اس میدان سے پناہ مانگیں گے، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، لوگ بھاگے بھاگے جائیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ تو ہمارے ابو ہیں، آپ تو انسانیت کو بنانے والے ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے انسانیت کا وجود بنایا ہے۔ آج تو میں خود پریشان ہوں، میں نہیں، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ بھاگے بھاگ جائیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت کرم کیا، احسان کیا، نہیں نہیں میں نہیں آج کر سکتا، پھر بھاگے بھاگے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ سارے لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو آج کے دن کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اگر بچانے والی کوئی ذات ہے تمہیں اور اللہ کے درمیان شفاعت کرنے والی کوئی ذات ہے تو تم چلے جاؤ اس شخص کے پاس، وہ کنارے میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، سارے لوگ بھاگ کے جائیں گے اور کہیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ کیوں نہیں، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے، آؤ میں شفاعت کرتا ہوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے اور اتنا لمبا اور اتنی تسبیح و تحمید اللہ کے بیان کریں گے کہ خود اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک یا محمد سنتو تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے اور مانیے کیا مانگتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب میری امت کہ اللہ میری امت کو نجات عطا فرما، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کیا اس سے بھی بڑھ کے کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں اور ہمارے اولاد اور ہماری نسلوں کے اندر دین کا طریقہ محبوب نہیں ہے، نبی کا طریقہ محبوب نہیں ہے۔ دوستو قربان جاؤ کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ایک روز جا رہے تھے، اپنے کسی کھیت کے اندر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک جو ہے بھیڑیا بکری کو کھا لیا، وہ دوڑے دوڑے آیا اور اپنے گاؤں کے اندر لوگوں کو چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں آج امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم اتنے دور رہنے والے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ بولے ہاں میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج امیر المومنین عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا۔ جب سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے پھر پوچھا کہ بھائی تم یہ بات کس دعوے سے کہہ رہے ہو؟ بولے آج میں کھیت کے اندر جا رہا تھا، ایک گھاٹ کے اوپر دیکھا ایک بھیڑیا نے ایک بکری کو کھا گیا، خدا واحد کی قسم اگر امیر المومنین اس زمین کے اوپر زندہ رہتے تو بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ وہ بکری کو کھا لیتا۔ لوگ فوراً مدینہ کے طرف کوچ کر گئے، پتہ کیے، جا کر حال کی تحقیق کیے تو پتہ چلا 4 روز قبل امیر المومنین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا لوگوں اس سے بڑھ کے بھی کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے جس کے لیے اللہ نے اس دنیا پر سجایا، سنوارا، بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ لوگوں میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔
اس لیے ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی. آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا رہن سہن کیا ہے؟ کہیں کھڑے ہو جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا بچہ یہ ہے. تان و تشریح نہیں کر رہا ہوں، ایک درد بیان کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ ہماری ایک جہتی یہی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کہہ لیں جو آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، ورنہ تو ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ مسجد کے اندر ہفتہ کے علاوہ جمعہ کے علاوہ کوئی لوگ پہنچ جائے. ہمارا حال تو یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کو